طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ عنوان ہے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اچھا تو میں ریڈنگ کروں گی سب سے پہلے جیسے ہمیشہ کرتی ہوں، اور آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے، ہر ایک سے محبت کرتے، بچوں پر تو خاص شفقت فرماتے، بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں گود میں اٹھاتے، ان سے پیار بری باتیں کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی سفر کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ تو بچوں یہاں تک جو میں نے ریڈنگ کی ہے تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک فرماتے؟ تو کیسا سلوک فرماتے تھے کہ آپ بچوں پر خاص شفقت فرماتے۔ ٹھیک ہے، بچے جب ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے اور انہیں گود میں اٹھاتے اور ان سے پیار بری باتیں کرتے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جہاں تک میں نے ریڈنگ کی ہے اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب واپس مدینہ منورہ جب سفر سے، ٹھیک ہے وہ پیچھے ہے آپ دیکھ لینا، جب سفر سے واپس مدینہ منورہ آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے۔ ٹھیک ہے، بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھاتے، کسی کو اپنے آگے اور کسی کو پیچھے۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بچوں سے پیار کرتے اور دوسروں کو بھی پیار کرنا سکھاتے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بچوں ریڈنگ یہاں پہ اینڈ ہو چکی ہے جو میں نے پہلے ریڈنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے، جو اس سے پیچھے والے پیج پہ تھی، تو اس ریڈنگ سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک فرماتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیسا سلوک کرتے تھے؟ بچوں پر خاص شفقت فرماتے، بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں گود میں اٹھاتے اور ان سے پیار بری باتیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ بچوں پر تو خاص شفقت فرماتے، بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں گود میں اٹھاتے، ان سے پیار بری باتیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے ریڈنگ کا، اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو کیا کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے، بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھاتے، کسی کو اپنے آگے اور کسی کو پیچھے۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔ ٹھیک ہے، تو جناب اس ٹاپک سے ٹھیک ہے ہم نے کیا سیکھا؟ دو چیزیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک فرماتے، ٹھیک ہے کیسا فرماتے تھے، بچوں اس پر خاص شفقت فرماتے، ان سے اچھے سے ملتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں گود میں اٹھاتے، اور دوسری جو چیز ہم نے
سیکھی وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تو بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے، بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کیا چیزیں سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے۔ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر خاص شفقت فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہی بات جو ابھی میں نے بولی ہے، ٹھیک ہے، وہی بات یہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر خاص شفقت فرماتے تھے۔ تیسری چیز ہم نے کیا سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک سے ہم نے 3 چیزیں سیکھی کہ ایک، ہمارے پیارے نبی بہت مہربان تھے، بچوں سے بہت محبت تھی ان کو، اور انہوں نے ہمیں بھی بچوں سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کی طرف۔ تو ایکسرسائز میں پہلے ہیں جناب الفاظ معنی، میں آپ کو کرواتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہی مشکل الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے یہاں پہ میننگز دیے ہوئے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے شفقت، شین فے قاف تے، شفقت۔ شفقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیار، پے یہ الف رے، پیار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے مہربان، میم ہے رے بے الف نون، مہربان۔ مہربان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحم دل، رے ہے میم دال لام، رحم دل۔ اس کے بعد ہے لپکنا، لپکنا مطلب دوڑ کر جانا، دال واو رے دوڑ، کاف رے کر، جیم الف نون الف، دوڑ کر جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عزت، عین زے تے، عزت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ احترام، الف ہے تے رے الف میم، احترام، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے مشکل الفاظ تھے اور ان کے میننگز بھی یہاں بتائیں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب خالی جگہ آ رہی ہیں، ان کو آپ نے پر کرنا ہے۔ یہ یہاں پہ میں نے آلریڈی فل کی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپنی بک لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ میرا لیکچر سننے کے بعد آپ نے ٹرائی کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زبانی خود سب چیزیں فل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پہلی فل ان دا بلینک ہے، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری ڈیش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے آخری کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اچھا، بے ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کا نیا پھل سب سے پہلے کس کو دیتے؟ بچوں کو دیتے۔ سب سے پہلے کس کو دیتے تھے؟ بچوں کو دیتے تھے، ویری گڈ۔ جیم، تھرڈ ون، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ڈیش کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم نے یہاں پڑھا تھا پچھلے پیج پہ، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، لکھا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی ان لوگوں نے فل ان دا بلینک میں بھی دیا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور یہاں کیا آئے گا؟ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں، تو یہ 3 خالی جگہ تھی جس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسم کا نیا پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے، اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اب باری ہے سوال جواب کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سوال دیے گئے ہیں اور اس کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ملتے تو کیا کرتے؟ کوئی 2 باتیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لکھی ہیں کہ انہیں گود میں اٹھاتے، ان سے پیار بھری باتیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں اور بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے تو یہ لکھا ہے نا کہ انہیں گود میں اٹھاتے اور ان سے پیار بھری باتیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب بچوں سے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے اور ان کا حال پوچھتے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر کیا کرتے؟ تو کیا کرتے؟
کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے اور بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھا لیتے، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ یہ ابھی ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے، تو یقیناً اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو آپ سلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بچوں پر شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بچوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک آسان سا جواب لکھا ہے، آپ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جو سوال ہے اس میں یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں، اس کے اہم نکات زبانی سنائیں، نیز بتائیں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ جو اوپر سوال ہیں اس کا جواب دیں گے۔ تو جناب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ رضی اللہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ تو بچوں، اس واقعے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی جانور یا پرندے کو تکلیف نہ دیں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ آپ کے گھر کے باہر ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ ایک گھونسلہ بنا ہے، اس میں چڑیا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے انڈے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی، کیونکہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب بھی گھونسلہ وغیرہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں فوراً اس کو درخت سے اتارا، اس میں سے انڈے نکال دیے، اگر چڑیا کے بچے ہیں تو انہیں نکال دیا۔ تو یہ بہت بری بات ہے، کبھی بھی جانوروں یا پرندوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر اس طرح کا کوئی آپ کے گھر کے باہر گھونسلہ ہے کسی درخت پہ، تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ، بلکہ آپ کو اس کو بچانا چاہیے۔ جیسے اکثر بارش ہو جاتی ہے یا تیز ہوا، اگر وہ گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے واپس اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ ہمیں جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کی آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا جناب، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہمیں الفاظ دیے، یہ والے، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ہم نے ان کو روانی سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، روانی سے مطلب بغیر رکے جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سٹارٹ کر رہی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ ساگا مونو ساچے گھوتے توگو سوگو روکھو چاگے توخو باتا باتو گاجے کھاگا جاہی سوبو کھاچے خازا ہابی گھاتے ٹھاگو پاسا ہاشا تھوا تھاگے روگو جاش ٹارے زاتا تھوٹا زودو توفی راٹ دھاگا کھاڑے جاتھے فوسا گوتا جوگا ساکا جاکی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ نے بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ان سب الفاظ کو روانی سے پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، تو اب ہے ہمارا اگلا سوال کہ دیے ہوئے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے 3 الفاظ بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ دیے ہم نے ان کے پہلے جو پہلا لفظ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ نئے الفاظ بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جناب یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے موڑا۔ موڑا، میم کو ہٹا کے انہوں نے جیم لکھا ہے، جوڑا، پھر تے توڑا، اور میم کو ہٹا کے انہوں نے گا اور ہے گھوڑا۔
ٹھیک ہے. اب میں نے یہ جو بنایا ہے یہ ہے کھال. کھال سے میں نے بنایا ہے گھال. ٹھیک ہے. گھال کے بعد بنایا ہے محال. ٹھیک ہے. اس کے بعد نہال. یہ میں نے 3 الفاظ بنائے. آپ اس سے کوئی اور خود جو آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ الفاظ بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے تیسرا لفظ ہے روٹی. اب رے کو ہٹانا ہے اور اس رے کی جگہ ہم نے نئے حروف لگا کے نئے الفاظ بنانے. جیسے روٹی میں نے بنایا ہے چھوٹی. رے کو ہٹا کے میں نے 6 لگایا ہے. پھر لگایا ہے چوٹی. چوٹی اور پھر موٹی. یہ 3 الفاظ میں نے بنائے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور میں اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے اور الفاظ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کو ایزی لگتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جو رکن ہے, پہلا جو حرف ہے اس کو ہٹا کے آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے. آپ خود سے کوئی بھی جو آپ کو الفاظ ایزی لگتے ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہے, آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب, دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں, ان میں فعل کو نمایاں کیا گیا. بچوں فعل کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا؟ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل کیا ہوتا ہے. میں بتاتی ہوں. یہ نیچے لکھا ہے, یہ دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یقیناً آپ نے اپنی بک کھول کے اپنے سامنے رکھی ہوگی اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لکھا ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ وہ لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہوتا ہے فعل کہلاتا ہے. فعل کا جو لفظی معنی ہے نا, وہ اس کا مطلب ہی کام ہے. فعل کا کیا مطلب ہے؟ کام. ٹھیک ہے. تو فعل کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ, ایسا لفظ جس سے مطلب یہ محسوس ہو یا یہ لگے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں, تو اسے ہم فعل کہتے ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ اسد کتاب پڑھتا ہے. اب اسد کیا کر رہا ہے؟ کتاب پڑھ رہا ہے. وہ کام کر رہا ہے نا, مطلب پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پڑھتا ہے کیا ہوگا؟ فعل. ٹھیک ہے. اب اگلا ہے فاطمہ خط لکھتی ہے. اب فاطمہ خط کیا کر رہی ہے؟ لکھ رہی ہے, کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لکھتی ہے کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. اب انہوں نے یہ جملے دیے ہوئے, ان میں سے ہم نے چن کر فعل لکھنے ہیں. اب میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ, لیکن آپ نے یہ زبانی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ فعل ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ہے کہ عمران نے روٹی کھائی. اب کھائی کیا ہے؟ فعل ہے, کام ہے. وہ روٹی کھا رہا ہے, کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. فوزیہ نے پانی پیا. اب اس میں فعل کیا ہوگا؟ پیا. ٹھیک ہے. فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام کرنا. ایسا لفظ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رابعہ نے نماز پڑھی. اب اس میں فعل کیا ہوگا؟ پڑھی. بچوں نے کرکٹ کھیلی. اب کھیلی اس میں کیا ہوگا؟ فعل. مالی نے پودوں کو پانی دیا. اب دیا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. سمجھ آ گئی ہے اس کی آپ کو؟ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. کچھ نیا لکھیں. میرا اسکول کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں جو 5 سے 7 جملوں پر مشتمل ہو. تو بچوں یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. آپ نے اس 5 سے 7 جملے لکھنے ہیں اپنے اسکول کے بارے میں. ٹھیک ہے. جیسے آپ لکھ سکتے ہیں, میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے. یہ میرے اسکول کا نام جو بھی ہے, اسلامیہ ماڈل اسکول یا جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہے, آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ایک یہ ہو گیا جملہ. پھر یہ آپ اپنے لکھ سکتے ہیں کہ میرے اسکول میں اتنے کلاس روم ہیں. اچھا, ایک اگر آپ کے اسکول میں لون ہے تو لون لکھ سکتے ہیں, یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے اسکول میں ایک کھیل کا میدان ہے, پلے گراؤنڈ ہے. اچھا, میرے اسکول میں اتنے واش رومس ہیں. اچھا, اتنی ٹیچرز ہیں. اور اس طرح کی چیزیں آپ اپنے اسکول کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے صرف 5 سے 7 جملے لکھنے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے اس کی آپ کو؟ اس کے بعد آپ کی جو نیکسٹ وہ ہے ایکٹیویٹی, وہ یہ ہے کہ اپنے اسکول یا کمرہ جماعت کی لائبریری سے اپنی پسند کی کتاب منتخب کریں. یہ کتاب اپنے نام جاری کروائیں. کوئی بھی آپ نے بک, کوئی بھی سٹوری بک آپ کی لائبریری میں, اسکول کی لائبریری میں, یا آپ کی اگر کلاس روم میں کوئی لائبریری ہے تو اس میں سے آپ نے کوئی بھی سٹوری بک لینی ہے اور اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا ہے آپ نے.
تو بچوں یہ آج کا ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی باقی لیسنز بھی آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتی تھی، تو میں یہ بھی ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں، ٹھیک ہے. تو جناب ہمارے لیسن کا کیا نام تھا؟ پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. یہ ہمارے سبق کا عنوان تھا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے جناب اس کی ریڈنگ کی، اور میں ایک اور بار ریڈنگ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. اور یہ اوپر کچھ الفاظ لکھیں، ٹھیک ہے. ان الفاظ یہ اس لیے لکھے گئے تاکہ آپ ان کو اچھے سے پڑھ کے سیکھ سکیں. پہلا مہربان ہے، دوسرا محبت ہے، تیسرا شفقت، گود، باہر، لپک، یہ لفظ ہیں، ٹھیک ہے. تو جناب میں ریڈنگ کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ سلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ سلم بہت مہربان تھے، ہر ایک سے محبت کرتے، بچوں پر تو خاص شفقت فرماتے، بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں گود میں اٹھاتے، ان سے پیار بری باتیں کرتے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے. آپ سلم کبھی سفر کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے، ٹھیک ہے. جب سفر سے واپس مدینہ منورہ آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے، بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھاتے، کسی کو اپنے آگے اور کسی کو پیچھے. بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بچوں سے پیار کرتے اور دوسروں کو بھی پیار کرنا سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جناب تو میں نے پھر سے ریڈنگ کر لی ہے تاکہ آپ کو کوئی لفظ نہیں آ رہا یا سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے 3 باتیں سیکھی. ایک پہلی یہ بات تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے. دوسری یہ کہ آپ بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے، ان سے محبت کرتے، ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو بچے ملتے یا نظر آتے آپ ان سے سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں اپنی گود میں بٹھاتے اور ان سے پیار بری باتیں کرتے، ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ ہم نے یہ سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچوں سے پیار کرنا سکھایا. آپ خود بھی پیار کرتے تھے بچوں سے، اور آپ نے ہمیں بھی یہی درس دیا کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کریں، ٹھیک ہے. جناب اس کے بعد ہم نے اس کی ایکسرسائز کی، مطلب مشق کی، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے الفاظ معنی کیے جو میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھائے. شفقت مطلب پیار، مہربان، رحم دل، لپکنا، دوڑ کر جانا، عزت، احترام، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو ان الفاظ کے توڑ بھی کر کے بتائے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کسی لفظ کا آپ کو اچھے سے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا لکھا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد جناب ہم نے خالی جگہ پر کی، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں 3 خالی جگہ دی گئی تھی. سب سے پہلی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری ڈیش ہیں. تو اللہ کے آخری کیا ہیں؟ نبی ہیں. ویری گڈ، اللہ کے آخری نبی ہیں. دوسرا ہم نے کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم کا نیا پھل سب سے پہلے کس کو دیتے؟ بچوں کو دیتے. یہ ہم نے سٹوری میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کس کو دیتے؟ بچوں کو دیتے. اس کے بعد 3rd کوسچن تھا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو بچوں یہ 3 فل ان دا بلینکس تھی جو ہم نے کیا کہتے ہیں جو ہم نے فل کی، پڑھی. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے تیار کر سکیں. آپ نے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہر لیسن میں کہتی ہوں کہ آپ نے پہلے میرے لیسن کو اچھے سے سننا ہے، پھر اپنی بک لینی ہے
اور اس بک پہ آپ نے اچھے سے یہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے زبانی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ میرے لیکچر کو اتنے اچھے سے سنیں کہ آپ جب اپنی بک کھولیں تو آپ کو ہر چیز آ رہی ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے تھے، جس میں پہلا سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ملتے تو کیا کرتے. کوئی 2 باتیں لکھے، تو میں نے لکھی تھی کہ آپ انہیں گود میں اٹھاتے، ان سے پیار بھری باتیں کرتے. تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ ان سے سلام کرتے، ان کا حال احوال پوچھتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر کیا کرتے. تو بچوں یہ ہم نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے. جب بھی آپ سفر سے واپسی پر آتے تو آپ سلم بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے. کیا کرتے تھے؟ اپنی سواری کو روک لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھا لیتے، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے. اور کیا کرتے تھے؟ اپنی سواری کو روک لیتے تھے اور پھر بڑی محبت سے انہیں اپنی سواری پر بٹھاتے تھے، کسی بچے کو آگے اور کسی کو پیچھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ کوسچن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سلم کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو بچوں یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایزی سا لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں بچوں پر شفقت کرنی چاہیے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ یہ پورا بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بچوں پر شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اور بھی بہت سی باتیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی سے ہم نے یہ لکھا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا جناب، اس کے بعد ہم نے اس واقعے کو ریڈ کیا تھا. پھر ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا. بچوں آپ کو یاد ہوگا اس کی جو مین باتیں وہ یہ تھی کہ اس میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. پھر ایک یہ بات کہنے کے بعد پھر ایک واقعہ تھا جس میں یہ تھا کہ ایک صحابہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو چڑیا تھی وہ ان کے سر پر منڈلانے لگی. تو پھر جب ہمارے پیارے نبی نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ چڑیا کیوں پریشان ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں اس کے گھونسلے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچوں کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دو. تو یہ سن کر صحابہ نے فوراً کیا تھا، چڑیا کے بچوں کو واپس اس کے گھونسلے میں رکھ کر آئے تھے. تو بچوں آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ کہ ہمیں جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے. ویری گڈ. ہمیں جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں بغیر کسی وجہ کے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی انہیں تکلیف دینی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا، ٹھیک ہے بچوں. جناب تو اب ہے ہم نے آگے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے ان الفاظ کو روانی کے ساتھ پڑھنا تھا، ٹھیک ہے بچوں. تو آپ نے یہ پریکٹس کرنے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو روانی کے ساتھ پڑھیں، بغیر اٹکے پڑھیں، ٹھیک ہے. میں ایک بار پھر آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ساگا مونو ساچے گھوتے توگو سوگو روکھو چاگے توہو باتا باتو گاجے کھاگا جاہی سوبو کھاچے خازا ہابی گاتھے ٹھاگو پاسا ہاشا تھوا تھاگے روگو جاش ٹارے زاتا تھوٹا زودو توفی راٹ تاگا کھاڑے جھاتے فوسا گوتا جوگا ساگا ساکا جاکی، ٹھیک ہے. آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے بغیر اٹکے بغیر رکے روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ ہمیں دو الفاظ دیے گئے تھے جن کے ہم نے پہلے رکن کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی نیا رکن لگا کے نئے الفاظ بنانے تھے. تو اب یہاں پہ انہوں نے اگزامپل بھی دی ہوئی ہے اور نیچے 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں، جیسے کھال ہے، میں نے اس کا گال، محال، نہال، رومال، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد روٹی ہے تو روٹی کا میں نے کیا بنایا تھا، چھوٹی چوٹی موٹی. صرف آپ نے یہ جو پہلا رے ہے اس کو مٹانا ہے اس میں، اور یہ جو اس میں کاف ہے اس کو مٹانا ہے، ٹھیک ہے. اس کو مٹا بھی سکتے ہیں یا کاف خالی کو بھی مٹا سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے، ٹھیک ہے. اس کی جگہ آپ رومال، کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ وہ بھی
कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने फेल पढ़ा, और फेल का मैंने आपको बताया कि फेल का मतलब क्या होता है, काम करना। ठीक है, कोई भी ऐसा लफ्ज जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि आप काम कर रहे हैं तो वो क्या होता है, फेल होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी थी, जैसे असद किताब पढ़ता है तो इसमें पढ़ता है फेल है, फातिमा खत लिखती है तो लिखती है क्या है, फेल है। ठीक है, ये नीचे जुमले दिए गए थे जिसमें से मैंने फेल आपको अलग करके यहाँ लिख दिए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो फेल क्या होता है बच्चों, काम करना। ठीक है, ऐसा कोई लफ्ज, कोई भी ऐसी बात जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि हम काम कर रहे हैं, वो फेल होता है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए ये टास्क था कि आपने मेरा स्कूल पे कोई से 5 या 7 सेंटेंसेस लिखने हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। जैसे कि आप लिख सकते हैं मेरे स्कूल का ये नाम है, मेरे स्कूल के इतने रूम्स हैं। ठीक है, मेरे स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है, उसमें झूले लगे हैं, या ये जो भी जो आपके स्कूल के बारे में जो आप देखते हैं, जाहिर सी बात आप स्कूल जाते हैं, आप बेहतर जानते हैं अपने स्कूल के बारे में, तो आपने ये लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो बच्चों आज हम जो तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे वो है, उन्वान है प्यारे रसूल हातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो मैंने लिखा हुआ है वो है मेहरबान। ठीक है, मीम हेरे बे अलिफ नून, मेहरबान। और इस पे जो अराब है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो हम लिखेंगे मोहब्बत, मीम हे बे ते, मोहब्बत। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है शफ़क़त, शीन फे काफ ते, शफ़क़त। ये आप देख सकते हैं, शीन फे काफ ते, शफ़क़त। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है गोद, गाफ वाव दा, गोद। ठीक है, अब जो ये अल्फाज हो गए, इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है बाहिर, बे अलिफ हे रे, बाहिर। और ये जो अराब है ये आपने सही से देख लें। ठीक है, और इनकी इन अल्फाज जो मैंने आपको लिखवा रही हूँ उनकी आपने खुद प्रैक्टिस भी करनी है कि ये कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है लपक, लाम लाम पे काफ, लपक। ठीक है, एक मिनट रुकें, इसको ये मेरा हाथ स्लिप हो रहा है, मैं आपको सही क्लियर करके इधर लिख के बताती हूँ। लाम पे का, ये ऐसे। ठीक है, और ये थोड़ा सा आप कर लें नीचे, ये यहाँ पे ये आ गया, ये लफ्ज़ हो गया लपक। ठीक है, तो ये थे मुश्किल अल्फाज इस उन्वान के।